بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے دینی کا یہ جو ماحول ہے، دین سے دوری کا یہ جو مزاج ہے، یہ جو ہمارے اور آپ کے سماج میں بگاڑ نظر آتا ہے، ہر طرف کہیں نہ کہیں خلل نظر آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ اگر ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عبادت کو بندے اور رب کے درمیان کے معاملات تک محدود کر لیا۔ یاد رکھو، بندہ بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ معاملہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق کرتا ہے وہ بندے کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن رب کی عبادت بھی ہے، ایک ہی عمل ہے، وہ بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ۔ اب ایک آدمی ہے، شرک نہیں کرتا لیکن عبادت بھی اللہ کی نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اعمال بھی اس کی زندگی میں زیادہ نہیں، بہت بڑی کوتاہی میں جی رہا ہے، بہت بڑی کمی، بہت بڑا خلل ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ نے صرف توحید کا حکم نہیں دیا، اللہ کی عبادت کرنے اور عبادت میں توحید کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ہم اہل توحید ہیں۔ بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات لکھی، یاد رکھیں کہ جو آدمی عبادت ہی نہ کرے اور کہے میں موحد ہوں، کہا اس کی توحید مٹانے کے لیے اللہ کا تعارف اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے عام کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ گلبرگہ کا میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، وہاں کے جو لوگ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی ہدایت دی، وہ سناتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اللہ تعالیٰ کے دو نام سمیع اور بصیر سمجھ میں آ گئے، میری زندگی سے شرک ختم ہو گیا۔ یعنی صرف دو نام سمجھ میں آئے میرے، ایک نام السمیع ہے اور دوسرا نام البصیر ہے، یہ اللہ کے نام ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دو نام جس دن سمجھ میں آئے اس دن شرک ختم ہو گیا۔ ان کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ لائق صد احترام صدر اجلاس، محترم علماء کرام، ذمہ دار حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں آج آپ کی اس مجلس میں جو شریک ہوں، مجھے آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے اس کے لیے میں نے سورہ بینہ کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ ان لوگوں کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ ہی کے لیے خالص رکھیں، اپنی عبادت اور بندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں، اپنی فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، حنفاء، سب طرف سے منہ پھیر کر یکسو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھی اور صحیح ملت کا دین ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے آیت کی ان کلمات کی مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم اور آپ ایمان لائیں، اور ایمان ہمارا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس بات پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہر بات کو مانتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات کو مانتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں اور قرآن مجید میں آئی ہوئی ہر بات کو ہم اور آپ مانتے ہیں۔ ہم دین اسلام کو مانتے ہیں اور دین اسلام کی بتائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کسی بھی بات کے سلسلے میں نہ ہمارا اور آپ کا کسی قسم کا تردد ہے، نہ کسی قسم کا شک و شبہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، دین کو اپنا دین مانتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول ونبیا ونبیا ورسولا وبمحمد الرسول، یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا کی بنیاد ہے۔ اس اقرار میں ہم اور آپ جب یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی مانتے ہیں اور قرآن کی مانتے ہیں، تو ہمیں یہ پہلے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا باتیں آتی ہیں۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی باتیں قرآن میں آئیں، اللہ کے رسول کی زبانی آئیں، جو بھی باتیں آتی ہیں وہ دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتوں کی خبر دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، کچھ حقیقتوں سے واقف کروایا جاتا ہے، ان پر ہمیں ایمان لانا ہے، یعنی ہمیں ان کو سچا جاننا ہے۔ جو بات اللہ نے بتا دی، جو بات اللہ کے رسول نے بتا دی، اس بات کو ہم اور آپ کو اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کو سچا جاننا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے ہم اور آپ کو۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، رسول اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہے امر، یعنی خبر ہوتی ہے، یا پھر امر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی بات سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ خبر اگر آئے، کوئی بات اللہ تعالیٰ بتائے، اللہ کے رسول بتائیں، تو ہمیں اس کی تصدیق کرنی، یعنی ہمیں اس کو سچا جاننا ہے، کسی قسم کا شک نہیں، شبہ نہیں، تردد نہیں، کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں، ایسے سوالات نہیں جس کی وجہ سے اس کی تردید کا، اس میں شک کا دروازہ کھلے۔ پورے یقین کے ساتھ اس کو تسلیم کرو۔ اور جب امر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو پھر اس کی پابندی کرو۔ جو کرنے کو کہا گیا ہے کرتے جاؤ، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکتے چلے جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں تم رک جاؤ۔ اللہ نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ کیا، کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے کہا کہ خبر تو ہے یہ ایمان لا رہے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد انہیں حکم کس بات کا دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے بہت سارے حکم دیے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت سارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے، امر کا دوسرا جو حصہ ہے جس سے روکا گیا وہ بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کو سمیٹ کر اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں، اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے جو بھی ان کو حکم دیا ہے، اس حکم کا خلاصہ نچوڑ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بھائیو، اسی لیے آج یہ مسئلہ آپ اور میں سن کر جائیں کہ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر عبادت کا معنی اسی آیت سے ہم اور آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہم اور آپ عبادت کا ایک معنی سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، یا ایسے ہی نیکی کے کام، مسجدوں کی تعمیر کرنا یا تعلیم دینا، لوگوں کو دین سکھانا، یہ عبادت ہم سمجھتے ہیں ان عبادتوں کو۔ لیکن آپ یہ بات جان لیں کہ جسے عبادت اسلامی شریعت میں کہا جاتا ہے، وہ صرف ان چیزوں کا نام نہیں، عبادت صرف ان کو نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ عبادات معاملات کے مقابلے میں عبادات کہہ لیتے ہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں عبادت کا ایک اور معنی جسے عام معنی کہتے ہیں، یہ خاص معنی ہے، اس کا ایک عام معنی، اور اس عام معنی میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو میری اور آپ کی پوری زندگی عبادت ہے۔ صرف نماز روزہ زکوٰۃ ہی عبادت نہیں، میری اور آپ کی پوری زندگی عبادت ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کے سارے معاملات عبادت۔ کوئی بات، میری اور آپ کی زندگی کا کوئی معاملہ عبادت سے باہر نہیں جاتا ہے، عبادت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ کوئی بھی بات آپ لے لیں۔ مثال دے کر میں آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک آدمی محبت میں ڈوب کر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھتا ہے، اللہ اس پہ بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ شب گزاری کرتا ہے، خلوت کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ تو آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس پر ثواب کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اگر یہی کام اس نے کسی غلط طریقے سے کیا ہوتا، کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا، اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کے سوال پہ صحابہ نے کہا بالکل گناہ ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب غلط طریقے سے کرنے پہ گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحیح طریقے پہ چل کر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا کرے گا۔ آج آپ یہ مسئلہ سب سے پہلے سنیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم اس بات کا دیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، تو سب سے پہلے عبادت ہی کو ہم سمجھ لیں، سب سے پہلے عبادت کو سمجھ لیں۔ اور عبادت کا معنی اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آج دو باتیں یہ سمجھ لیں کہ ایک تو عبادت کے خاص معنی جو بندے کے اور رب کے آپسی معاملات ہوتے ہیں وہ عبادت ہے، جو بندے اور رب کے درمیان کے معاملات بندہ جو اپنے رب کے لیے کرتا ہے، بندگی کے جذبے میں ڈوب کے کرتا ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ عبادت کا ایک عام معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کی پسند ناپسند، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی ہدایات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آدمی زندگی گزارتا ہے تو پھر ایسا بندہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب آپ یہاں سنیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ، ان کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بھائیو، آج کی ملاقات کا سب سے پہلا سبق جو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زندگی میں ہمارے اور آپ کے جو تبدیلیاں آنی ہیں نا، ان میں سب سے پہلی اور بنیادی تبدیلی یہ آنی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دائرے میں ہیں، دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ ہم چاہے جو کر لیں، جو کہہ لیں، ہمارا جو میدان ہو، جو مقام ہو، ہر جگہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دائرے میں ہیں۔ یہ سبق ہمیں سیکھ کر جانے کی ضرورت ہے۔ معاف کرنا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے عبادت کا جو خاص معنی ہے نا اس کو ہم نے سمجھا ہے، اس لیے عبادت صرف وہی عبادت کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں اور مسجد کے معاملات میں پورے پابند ہیں، اور الحمدللہ اہل حدیث ہیں تو رفع الیدین کی بات ہو، آمین کی بات ہو، وہ مسائل جن میں دوسرے مسلک کے لوگ عام طور پر سنتوں کو پامال کرتے ہیں، مسلک پرستی میں مبتلا ہو کر حدیثوں کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ اللہ کا فضل و کرم ہے عبادتوں کے باب میں ان کا تک اہتمام کرتے ہیں، مسجد کے دائرے کے اندر آپ پورے عبادت گزار بنتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ کیا آپ کی تجارت عبادت کے دائرے میں، آپ کے گھر کا خاندان کا جو ماحول ہے وہ عبادت کے دائرے میں، آپ کے جو بول چال کا، رہن سہن کا جو انداز ہے کیا وہ عبادت کے دائرے میں، کیا آپ دوستیاں کرتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں، اسے عبادت کے دائرے میں رکھ رہے ہیں، کیا آپ کسی سے دشمنی کرتے ہیں، جھگڑا ہو جا رہا ہے، لڑائی ہو رہی، دشمن سے لڑ رہے ہیں لیکن دشمن کی لڑائی آپ کی میری عبادت کے دائرے میں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو آج سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو دیکھو، ایک مسئلہ یاد رکھو، بے دینی کا یہ جو ماحول ہے، دین سے دوری کا یہ جو مزاج ہے، یہ جو ہمارے اور آپ کے سماج میں بگاڑ نظر آتا ہے، ہر طرف کہیں نہ کہیں خلل نظر آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ اگر ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عبادت کو بندے اور رب کے درمیان کے معاملات تک محدود کر لیا۔ یاد رکھو، بندہ بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ معاملہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق کرتا ہے وہ بندے کے ساتھ معاملہ ہے لیکن رب کی عبادت بھی ہے، ایک ہی عمل ہے، وہ بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ میں اکثر مثال دے کر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آدمی اس جگہ بھی عبادت کرتا ہے جس جگہ آدمی مجبوری میں جاتا ہے۔ استنجا خانے میں بھی آپ عبادت کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ تعجب ہوگا یہ جملہ سن کر آپ کو، وہ تو گندی جگہ ہے نا، وہ تو گندی جگہ، آدمی ضرورتوں کے لیے جاتا ہے اور آدمی ضرورت کے بعد فوراً نکل آتا ہے، گندگی کی اس جگہ پہ عبادت کا کیا تصور ہے؟ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، اور مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارے نبی نے تمہیں سب چیزیں سکھائیں حتیٰ کہ وہ جو طہارت خانے میں یا استنجا خانے میں جو کام، وہ سب سکھائے تمہارے نبی نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں وہ سب سکھایا، اور آپ نے کیا سکھایا؟ گنانے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب ہم استنجا خانے میں جائیں تو قبلے کی طرف چہرہ بھی نہ کریں، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کریں، ہم استنجا کے لیے جائیں تو اپنی شرمگاہ کو صاف کرنے کے لیے دائنا ہاتھ نہ لگائیں، دائنا ہاتھ استعمال نہ کریں، اور تیسری بات اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھائی کہ ہم جب استنجا ڈھیلے سے لیں، پانی نہ ہو، ڈھیلے سے اگر استنجا کر رہے ہیں 3 سے کم ڈھیلوں سے ہم استنجا نہ کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ 3 باتیں بتائیں۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے اور بھی باتیں بتائیں، استنجا خانے میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا، بایاں قدم اندر آگے بڑھانا،
استنجا خانے میں بیٹھنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا، کیسے بیٹھا جاتا ہے اللہ کے نبی نے وہ سکھایا، اور اس کے بعد قضائے حاجت کے بعد نکلتے ہوئے دعا پڑھنا، دائنا پیر باہر نکالنا، یہ سارے اعمال نکالے۔ آپ یہ بات دیکھیں، اگر آپ کی میری ضرورت کے لیے ہم استنجا خانے میں جا کر نکل آئے، ضرورت پوری ہوئی، لیکن اس استنجا کے پورا کرنے تک ہم نے اگر ان تعلیمات کی پابندی کی تو ہمارا یہ وقت جو گزرا ان تعلیمات کی وجہ سے، ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو کچھ مخصوص اعمال کے ساتھ، نمازی بہت ہیں، معاملات میں آدمی پناہ مانگتا ہے، اس کے پاس معاملہ مت کرو۔ آدمی بڑا روزے دار ہے لیکن زبان اتنی گندا ہے، اتنی خطرناک ہے، لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ آدمی بڑا اچھا ہے کہ لباس، شکل و صورت، ظاہر الحمدللہ کوشش کرتا ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق پوری پابندی رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں، بد اخلاقی کا شکار ہے۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے سماج میں خلل ہے، اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ عبادت کا یہ جو پورا دائرہ ہے، اس دائرے کو ہم اور آپ نے اپنی زندگیوں میں سمیٹا نہیں، یا اپنی زندگیوں کو اس دائرے کے اندر لانے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اسی لیے بھائیوں، یہ بات آج کی ملاقات میں سب سے پہلی رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں کیا کرنے کو کہا ہے اور کیا نہ کرنے کو کہا ہے، اس کو جان لو اور اس کی پابندی کر لو۔ اللہ نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، کرو، فرض ہے تو فرض کے درجے میں کرو، بغیر چھوڑے کرو۔ سنت اور نفل کے درجے کا کام ہے، زور لگا کہ جتنا کر سکتے ہو کرو۔ اگر منع کیا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، قطعاً چھوڑ دو اس چیز کو، اور اگر مکروہ کے درجے میں ہے تو کوشش کرو کہ جہاں تک ہو سکے اس کام کے قریب بھی نہ جا سکو۔ یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے، اور اسی چیز کا اللہ نے ہم اور آپ کو حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ان کو حکم ہی دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور آپ یقین کریں، جس دن ہم اور آپ ایسی زندگی جئیں گے نا کہ ہر معاملے میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، اچانک ہماری زندگی صبح سے شام تک ثواب کمانے والی ہو جائے گی۔ آپ کبھی کہتے نہیں، مارکیٹ میں کسی آدمی سے کہتے ہوں گے نا، بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہے ہیں، سنا کاروبار بہت ہونے لگے، آپ کہتے ہیں نا کہ سنا بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ آپ یقین کرو، ایمان والے سے زیادہ کوئی نوٹ چھاپنے والا نہیں ہوگا اگر ایسی زندگی جینے والا بن جائے۔ اس سے زیادہ کیا ہو کہ آپ کی جاتی سانس بھی عبادت ہو جائے، اندر آتی سانس بھی عبادت ہو جائے، آپ کا سننا عبادت ہو جائے، آپ کا دیکھنا عبادت ہو جائے، آپ کا بولنا عبادت ہو جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہو جائے، آپ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آ جائے۔ اس سے زیادہ کیا آپ کی میری سعادت مندی کی علامت ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ان کو حکم ہی دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، آیت کے اسی ٹکڑے میں ایک اور پیغام ہے۔ ایک تو عبادت، ایک تو یہ معلوم ہو اللہ نے ہمیں حکم عبادت کا دیا ہے، اور عبادت کیا ہے یہ ہم اور آپ نے سمجھ لیا۔ اب اسی ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ بھائیو، آج دو قسم کا خلل ہمارے سماج میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم پاک ہیں شرک سے، ہم اہل حدیث ہیں، یا ہم جو ہے توحید والے ہیں، ہم شرک سے پاک ہیں، ہم شرک سے دور ہیں، اور مطمئن ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر شرک سے بچا لے تو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر شرک سے بچا لے تو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ما انعم اللہ علی العباد نعمتا اعظم من ان عرفهم لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اتاری،
اللہ نے بندوں کو اس سے بڑی کسی نعمت سے نہیں نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی معرفت ان کو دے دی، لا الہ الا اللہ کی سمجھ ان کو دے دی۔ توحید کا پیغام اگر آپ کو مل گیا، سمجھ گئے، اس سے بڑی کوئی نعمت آپ کو نہیں ملی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ کا جو حکم ہے نا، اس میں دو باتیں آتی ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ مخلص رہو، اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شیطان نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا ہوا ہے کہ تم شرک نہیں کرتے ہو، تم شرک سے پاک ہو، تم شرک سے بچے ہوئے ہو۔ شیطان نے ایک تو یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ تم شرک سے پاک ہو۔ اللہ کے بندو، حکم دو باتوں کا نہ ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور پھر اس میں اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اب ایک آدمی ہے شرک نہیں کرتا لیکن عبادت بھی اللہ کی نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اعمال بھی اس کی زندگی میں زیادہ نہیں، بہت بڑی کوتاہی میں جی رہا ہے، بہت بڑی کمی، بہت بڑا خلل ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے وہ جو کتاب و سنت کے نام لیوا ہمارے اور آپ کے جیسے بھائی ہیں نا، ہمارے اور آپ کی جو بہنیں ہیں نا، ان کو اس مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ نے صرف توحید کا حکم نہیں دیا، اللہ کی عبادت کرنے اور عبادت میں توحید کو اپنانے کا حکم دیا۔ ہم اہل توحید ہیں۔ بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات لکھی، یاد رکھیں، کہ جو آدمی عبادت ہی نہ کرے اور کہے میں موحد ہوں، کہا اس کی توحید مکمل نہیں ہے۔ جو بندہ عبادت ہی نہ کرے اور کہے میں موحد ہوں، کہا اس کی توحید تو ہے لیکن نہ مکمل توحید۔ اس لیے کہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سے ایسا تعلق جوڑ لو کہ تمہاری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ میں نے کہا دو قسم کا خلل ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہ جو لوگ توحید کو اپنائے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم موحد ہیں، ہم موحد ہیں، ہم موحد ہیں، اور دوسری طرف جو عبادت کا مسئلہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ زندگی کا ہر معاملہ عبادت کے دائرے میں آنا چاہیے، اس میں بڑی کوتاہی کا شکار ہیں۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو ہو سکتا ہے نماز روزے کا پابند ہو سکتا ہے ظاہری شکل و صورت دیندارانہ ہو سکتا ہے دین کے لیے محنت کرنے والے ہو سکتا ہے دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں، لیکن زندگیوں میں ان کی اپنی زندگیوں میں توحید کا فقدان ہے، توحید میں خلل ہے، توحید میں آپ کو کمی نظر آئے گی، کوتاہی نظر آئے گی، اور توحید کے اندر بہت ساری غلطیاں نظر آئیں گی۔ حاضرین گرامی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سب طرف سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، سب طرف سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کے سامنے آج اسی توحید کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں رکھ دوں۔ پہلی بات تو ہو چکی، یہ دوسرا اہم جو حصہ ہے وہ حصہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مطلب کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ایک بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء فاجتالتہم الشیاطین، میں نے میرے اپنے بندوں کو تمام کو یکسو پیدا کیا تھا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں تھے، سب سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے والے تھے، ان کا تعلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا، ایسے ہی میں نے پیدا کیا تھا۔ اور اس کا میں اگر ترجمہ کر کے سادہ الفاظ میں کہوں، اللہ نے ہر بندے کو موحد پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو موحد پیدا کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، پھر شیطان آئے اور شیطان انہیں اچک لے گئے، شیطان آئے اور شیطان ان کو اچک لے گئے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح دوسری حدیث سے یوں ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، یعنی عیسائی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے کہا او یجہمانہ، جس طرح بدعتوں میں مبتلا کر کے، جس طرح یہ لوگ نئے دین میں مبتلا ہوتے چلے گئے، یہودیت کے نام پہ شرک میں، عیسائیت کے نام پہ شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے، مجوسیت کے نام پہ شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے، ایسے ہی
جہمیہ ایک گمراہ فرقہ، توحید کے باب میں گمراہ ایک فرقے کا نام ہے، ایسے ہی ان کے والدین ان کو جہمی بھی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائیو، پہلی بنیادی بات یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے توحید پر پیدا کیا۔ انسان پیدا ہوا اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی معرفت نہیں تھی اس کے پاس۔ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی فطری معرفت پر انسان کو پیدا کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ اس فطری معرفت کو لوگوں نے بعد میں چل کر بدل لیا، اور آج کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کی کمی، اللہ کی صحیح پہچان لوگوں کے اندر نہیں۔ یہاں کے غیر مسلموں کی بات کریں اور یہاں کے مسلمانوں کی بات کریں، سب سے بڑا مسئلہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ نے جس معرفت پر پیدا کیا تھا اس معرفت کو انہوں نے ترقی نہیں دی۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ آپ غیر مسلموں کو اگر دیکھیں تو غیر مسلموں کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں کا غیر مسلم جس انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبیاں ہیں، اس انسان کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اس کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہو، لیکن یہ سچائی اس ملک کی سچائی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے فلم ایکٹر ہیں جن کے باقاعدہ بت اور مندر بنے ہوئے ان کی پوجا ہوتی ہے۔ کتنے ایسے جو پولیٹیشین ہیں، سیاسی رہنما جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مذہبی رہنما تھے، مذہبی رہنماؤں کی پوجا تو خوب ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان جس سے متاثر ہو جاتا ہے اس کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ زندگی میں فین ہوتا ہے، زندگی میں اس کا پرستار ہوتا ہے، زندگی میں اس کا دیوانہ ہوتا ہے، اور مر جانے کے بعد اس کی عبادت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جتنا اسے جانا اور جاننے کے بعد بے ساختہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکنے پہ مجبور محسوس کرتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ ایسا کمال اس کے اندر ہے جو میرے اندر نہیں، میں اس کے سامنے جھک جاؤں گا، میں اس کے سامنے عاجز ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھو فلمیں ایکٹروں کے ہیں، کھلاڑیوں کے ہیں، بہت سارے آپ کو سیاستدانوں کے آپ کو مندر ملیں گے جو بنے ہوئے ہیں، اور یہی صورتحال آپ اگر مسلمانوں میں دیکھیں، مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جن اولیاء کو، بزرگوں کو، نیک لوگوں کو انہوں نے زندگی میں چاہا یا ان کے والدین نے ان کی تربیت کرتے ہوئے ان اولیاء کی کرامتیں صحیح غلط، سچی یا جھوٹی، مستند غیر مستند، جو سناتے گئے، سنتے گئے، آج یہ سارے لوگ دیوانے ہیں اولیاء کے نام پر غیر اللہ کے۔ ان کی زندگیوں کی یہ سچائی آپ دیکھو۔ یہاں کا غیر مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان سے بہت حد تک محروم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مشرکین مکہ کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت ابو رجا عطاردی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں۔ حضرت ابو رجا بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم کیا کرتے تھے، کہتے تھے جو پتھر زیادہ خوبصورت لگتا ہے نا، عام پتھروں سے ذرا ہٹا ہوا نظر آتا، وہ پتھر اپنے ساتھ سفر میں لگ لیتے اور اسی کی عبادت کرتے، اسی کی پوجا کرتے رہتے۔ کہتے راستہ چلتے ہوئے اگر جو پتھر ہمارے پاس ہے اس سے بہتر کوئی پتھر نظر آتا، یہ پتھر پھینک دیتے، وہ زیادہ اچھا پتھر اٹھا کے اس کی پوجا کرنے لگتے۔ یہ حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بتاتے، اور مزید یہ بات بھی لکھی گئی، مزید یہ بات بھی بیان کی گئی۔ مشرکین مکہ کا یہ بھی طریقہ تھا، سفر میں نکل جاتے، ساتھ میں بت اگر نہیں لیا تو عبادت کرنے کا وہ جو جذبہ پیدا ہوتا، خیال آتا، تو کیا کرتے، کہتے مٹی تھوڑی سی اکٹھا کرتے، اور جو بکری یا اونٹ، جو بھی اونٹنی ہوتی تو بکری یا اونٹنی کا دودھ دوہ کر اس مٹی کو جما دیتے، اور جمی ہوئی اسی مٹی کے اطراف چکر لگانے لگتے۔ بعض مفسرین نے قرآن مجید کی ایک آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس میں یہ بات ذکر کی کہ مشرکین میں سے بعض کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو عجوہ کھجور ہے، اس عجوہ کھجور کو آپس میں گوند کر یا یوں سمجھیے کہ ملانے کے بعد اس سے بت بنا لیتے، راستے بھر اسی کی پوجا کرتے ہوئے سفر کرتے۔ جب زادے راہ ختم ہو جاتا، جب توشہ ختم ہو جاتا تو کیا کرتے، وہی بت جو کل تک بت تھا کھجور کا بنا ہوا، اب اس کو توڑ کر اسی کو کھا لیتے، کہتے نہیں اب سے یہ ہماری غذا ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے اللہ کے بندو؟ اس زمانے کے مشرکین کے پاس دیوانگی کے اسباب الگ تھے، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے پاس دیوانگی کے اسباب الگ ہیں، لیکن دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ اپنے رب کو نہیں جانتے، اس لیے سب سے زیادہ جس چیز میں دیکھا اس میں خدا تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ہر انسان میں خدا ڈھونڈنے لگتے ہیں، پتھروں میں خدا ڈھونڈتے ہیں، مخلوقات میں خدا ڈھونڈتے ہیں، ہر نفع پہنچانے والی چیز میں خدا ڈھونڈتے ہیں،
ہر نقصان پہنچانے والی چیز میں خدا ڈھونڈتے ہیں. یہ ان کی اپنے رب سے ناواقفیت کی دلیل ہے، اور یہی صورتحال مسلمانوں کی ہے. اللہ کے بندو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتے، جانتے ہیں. پوچھئے اللہ تو کہے گا ہاں اللہ ہے، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے. لیکن ان کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری کتنی ہے؟ آج اگر یہ لفظ کہوں تو مجھے برا نہ کہیے گا، لیکن میدان میں جا کے دیکھیے گا، کسی ولی کے حالات اتنی تفصیل سے بتائے گا جتنی باتیں وہ اللہ کے بارے میں نہیں بتاتا، اولیاء کے بارے میں اس سے زیادہ بتاتا ہے. یہ آج کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی سچائی ہے. اللہ کے بارے میں نہیں جانتے جتنا ان کو جاننا چاہیے، لیکن غیر اللہ کے بارے میں اتنی جانکاری رکھتے ہیں. اور جن کو اولیاء بزرگ کہتے ہیں ان کے بارے میں تو اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں، اگر آپ پوچھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں بہت سارے نام، اللہ نے بہت ساری صفات بیان کی، یہ بیان کرو نہیں بتا پائے گا. لیکن اولیاء کی کرامتیں پوچھ لو، اولیاء کے کمالات پوچھ لو، آپ پوچھ لو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کیا کیا بتا سکتے ہو، 4-5 جملے بول سکتا، اس سے زیادہ نہیں بول پائے گا. ولی کے بارے میں پوچھ لو 1 گھنٹہ بھر بولے گا. سبحان اللہ. اللہ کے بندو، یہی فرق ہے جہاں سے شرک پنپتا ہے، یہیں سے شرک کی بنیاد پڑتی ہے، یہیں سے شرک کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. آج یہ مسئلہ دیکھو، کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن جمعرات مزار پہ حاضری لازمی دیتا ہوگا. یہ سچائی ہمارے سماج کی. اللہ کے بندو، یہ سچائی ہمارے اور آپ کے سماج کی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی نا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، یہ اللہ ہی کی عبادت کرو. اس مقام تک پہنچنے کے لیے بندے کو اللہ کی ایسی معرفت، ایسی پہچان چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جان لینے کے بعد پھر دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہ میں نہ ٹھہرے. اللہ کی کوئی چیز اس کے نزدیک اس قابل نظر ہی نہ ہے. کہاں اللہ اور کہاں مخلوقات، کہاں اللہ تعالیٰ کی یہ کمالات اور کہاں یہ انسانوں کے موقع کے کمالات. انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی جانکاری حاصل کر لے، اتنی معلومات حاصل کر لے، اتنی واقفیت حاصل کر لے کہ جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، اللہ سے ایسا اٹوٹ رشتہ قائم ہو جائے کہ یہ رشتہ مرتے دم تک ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھے.